جلسہ سالانہ کا کام دن بدن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور دفتر جلسہ سالانہ سارا سال مصروف رہتا ہے۔ جلسے کی تیاری کے لیے وقار عمل کا آغاز اجتماعی دعا سے ہوا۔ دعا سے قبل محترم امام صاحب نے عمومی ہدایات دیں۔ وقار عمل کے انچارج محترم حافظ مظفر عمران صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ جرمنی نے خطاب میں فرمایا، جہاں بڑے ٹینٹس لگ رہے ہیں وہاں پر ہیلمٹ جو ہیں وہ لازمی ان کو استعمال کریں، اور کام کرتے وقت آپس کی باتوں میں اتنے محو نہ ہو جائیں کہ کوئی کسی کو چوٹ نہ لگنے کا جو ہے وہ خدشہ ہو۔ جلسہ سالانہ کے احاطے میں تیاری جلسہ گاہ کے کام کا آغاز 22 اگست بروز بدھ کو منہائم مائی مارکیٹ میں ہوا اور مسلسل جلسے کے آغاز تک جاری رہا۔ جماعت جرمنی کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر تیاری کے مراحل سے وائنڈ اپ تک تمام تر کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے پورے جرمنی سے بچے، جوان اور بوڑھے مئی مارکیٹ میں آ کر کام کرتے ہیں۔ وقار عمل کے تمام مناظر کو دکھانا تو ممکن نہیں، لیکن موقع پر موجود دیکھنے والے نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ ربوہ کے وقار عمل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جو بھی دوست آئے ہیں وہ اس نیت سے آئے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کام کریں، اور انہوں نے پوچھ کے کہ ہاں آگے کیا کرنا ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تب بھی پوچھ کے تو کام کو جسے کہنا چاہیے صحیح انرجیٹیکلی کام جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بڑی عمر کے خدام اور بلکہ چھوٹی عمر کے خدام بھی، بعض اطفال بھی میں نے دیکھے ہیں، وہ بھی بڑی ہمت سے اور بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں، اور انصار بھی باوجود اس کے کہ بعض کافی عمر کے لگتے ہیں لیکن جذبے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ خیمہ جات میں مہمانوں کی سہولت اور آرام کے لیے فرش بچھایا جاتا ہے۔ بڑے خیمہ جات میں لوہے کا وزنی فرش بچھانا بھی کوئی آسان کام نہیں، لیکن خلافت احمدیہ کے یہ پروانے دیکھتے ہی دیکھتے اس کام کو بھی سر انجام دے دیتے ہیں۔ خدا تعالی نے ہمیں یورپ میں رہتے ہوئے جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں ان کا تصور تیسری دنیا کے ممالک میں نہیں ہے۔ مثلا قالین بچھانے کی سہولت غریب ممالک میں موجود نہیں ہے۔ مختلف زونز کے خدام اور اطفال کو قالین بچھانے کا کام دیا جاتا ہے۔ بند ہو گیا تو آپ بھیج نہیں رہے۔ مئی مارکیٹ جہاں یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے وہاں چھوٹے بڑے درجنوں خیمہ جات لگائے جاتے ہیں۔ بڑے خیمہ جات میں زنانہ جلسہ گاہ کے 2 بڑے خیمہ جات جن میں 10-10 ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے کے علاوہ زنانہ و مردانہ جلسہ گاہ میں کھانا کھانے اور پکانے کے خیمہ جات ہیں۔ جلسے کے وقار عمل میں بچے اور بوڑھے بھی کسی جوان سے پیچھے نہیں رہتے۔ مبارک باجوہ صاحب جن کا تعلق گاگن نو جماعت سے ہے، 1993 سے باقاعدگی سے ہر سال جلسے کی تیاری میں پورا حصہ لیتے ہیں۔ سن 95 کے بعد یہاں جب منہائم میں ہم آ گئے
تو باقاعدگی سے میں 3 ہفتے یا 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے جو بھی وقت ہوتا ہے تیاری سے لے کے وائنڈ اپ تک وہ وقف کرتا ہوں. وقف عادی پہ یہاں ہوتا ہوں. اس طرح کو پیدائشی پیشہ تو میرا یہ نہیں تھا، لیکن یہاں کام کرتے کرتے میں بعض چیزوں میں نیند اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں. تو خاص طور پہ یہ جو چھتیں ڈالنی ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے جو بڑے ٹینٹ ہوتے ہیں ان کی میں ہی کرتا ہوں کام. جماعت احمدیہ کا اصل مقصد، جو کہ اصل میں اسلام کے قیام کا مقصد ہے، وہ خدا تعالی کے ساتھ تعلق ہے اور عبادت الہی ہے. احباب جماعت وقار عمل کے ذریعے حقوق العباد پورے کرتے ہوئے حقوق اللہ بھی نہیں بھولتے، بلکہ تھکے ماندے دربار الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ دعاؤں کی ہی برکت ہے کہ وہ کام جو بڑی بڑی کمپنیاں اتنے دنوں میں نہیں کر پاتی، مٹھی بھر ناتجربہ کار خدام و انصار چند دنوں میں کر گزرتے ہیں. نماز کے فوراً بعد پھر مستعد ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. ان خیمہ جات میں لوہے کا فریم تیار کر کے کھڑا کرنا، خیمہ جات کی چھت اور لکڑی کا فرش بنانا، دیواریں پردے کی صورت میں بنانا ایک وسیع اور محنت طلب کام ہے جس کو کرنا اتنا آسان نہیں. لیکن مسیح محمدی کے یہ غلام اور خلافت احمدیہ کے پروانے جو جلسہ سالانہ سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اس محنت کو خوشی خوشی کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں کے اطفال بھی وقار عمل میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ بڑوں کے شانہ بشانہ ان کو پانی پلا کر پھر ان کو مزید کام کے لیے تیار کرتے ہیں. لیجئے خدام و انصار پانی پی کر پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. 18,000 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے علاقے میں احباب محنت میں مصروف ہیں. مہمان مسیح موعود علیہ السلام کے لیے جو احباب کام کر رہے ہیں، یہ صرف مزدور ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں طلباء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز، وکلاء، بزنس مین، غرض ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے احباب جماعت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اتنے بھاری کام کر گزرنے پر تیار ہیں جو شاید انہوں نے کبھی جلسہ سالانہ کے علاوہ نہ کیا ہو. آئیے کچن میں چلتے ہیں. دوسرے تمام شعبہ جات کی طرح یہاں بھی پرزور تیاریاں شروع ہیں. یہ رضاکارانہ کام کرنے والوں کی محنت ہی ہے کہ وہ کام جو دنیا میں عموماً ہزاروں یورو خرچ کر کے کیے جاتے ہیں، یہ دیوانے اپنی محنت اور خون پسینے سے تقریباً مفت ہی میں تیار کر دیتے ہیں. وہ فرش ہوں یا چولہے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تمام کاموں کو منظم طریق سے چلانا جماعت احمدیہ کا کرۂ امتیاز رہا ہے. وقار عمل پر آنے والے تمام احباب جماعت بھی کام شروع کروانے سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. اور پھر ان کو اس موقع کے لیے تیار کیے گئے ڈیٹا بیس میں شامل کیا جاتا ہے. اس طرح وہ فرد جماعت جو خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کے متعلق انفرادی معلومات بتائی جا سکتی ہیں کہ وہ کس جماعت اور کس ریجن سے آیا ہے. خیمہ جات کی کمپنی لوس ویگا کے نمائندے مسٹر سیمامان نے بتایا کہ ہمارا تعلق کئی سال سے آپ کی جماعت کے ساتھ ہے. کام کرنے کا طریقہ کار ہر سال بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہم ہر خیمے کو نمبر دے دیتے ہیں اور آپ کی جماعت کے رضاکار بھی اب تجربہ کار